نام بچوں کا اچھا رکھو تاکہ صفت اچھی پیدا ہو جائے. کسی بچے کا نام کنجوس رکھو گے تو جتنا بلاؤ گے کنجوس ہوتا رہے گا، لیکن کسی کا نام بہادر علی رکھو گے تو جب جب کہو گے بہادر ادھر آؤ تو کیا بنے گا؟ بہادر ہوتا جائے گا. جب کسی بچے کا نام علی رکھو گے تو اس کے اندر صفت کیا پیدا ہوگی؟ امیر المومنین والی صفت پیدا ہوگی. تو یہاں جنگ صفت ہے. تو یہ جو فرش عزا ہے یہ وہ کشتی ہے جہاں آپ کو بٹھایا جاتا ہے اور آپ کو در سے نجات دلایا جاتا ہے. اب دیکھیے یہ کشتی کرتی کیا ہے. دنیا کا کوئی مکتب نہیں، کوئی مذہب نہیں جس میں اتنے لیکچر ہوتے ہوں جتنے شیعہ میں ہوتے ہیں. یہ ورلڈ ریکارڈ بن سکتا ہے. محرم اور سفر شیعہ مجلس میں آتے ہیں کہ اہل سنت کے عالم دین تھے، کہہ رہے تھے مولانا آپ لوگ بڑے خوش نصیب و شیعہ مولوی ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ آپ کو ہمیشہ آپ اپنی قوم ملتی ہے. کہ ہم تو جمعے کا انتظار کرتے ہیں. ہاں اس میں بھی بوڑھے حضرات زیادہ آتے ہیں، تھوڑے بہت جوان آ جاتے ہیں، خواتین نہیں ہوتی، بچے نہیں ہوتے. لیکن جو پلیٹ فارم اہل بیت نے آپ کو دیا ہے جس میں بوڑھا بھی بیٹھا ہے، بچہ بھی بیٹھا ہے، مائیں بھی بیٹھی ہیں، بہنیں بھی بیٹھی ہیں، اور یہ نہیں کہ اگر آفیسر ہے تو اوپر بیٹھے گا. یہ نہیں کہ میجر ہے، بریگیڈیئر ہے، وزیر اعظم ہے، کہ حسین سب کو فرش عزا پہ بٹھاتے ہیں، سب کو خاکی بناتے ہیں. کہ یہاں سب کی کیٹیگری ایک ہے اور وہ کیٹیگری عشق حسین ابن علی ہے. یہاں پہچان یہاں پہچان ایک ہے، وہ پہچان محبت محمد اور آل محمد ہے. یہاں یہ پہچان ہے. تو یہ فرش عزا جس پہ امام حسین آپ کو بلاتے ہیں، اور اس فرش عزا نے شیعوں کا مزاج بدلا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خود اہل بیت کا چاہنے والا کہ جو 2 مہینے مجلس حسین سنے، اب یہ ایام ختم ہوں گے پھر فاطمیہ شروع، پھر مہینہ 1.5 جناب سیدہ کے فضائل سنیں، پھر رجب شعبان ولادتیں سنیں، پھر رمضان کا مہینہ اللہ کا ذکر، اہل بیت کا ذکر، امیر المومنین کی شہادت کی مجلسیں سنیں. پھر رمضان نہ بھی ہو، کوئی عام دن ہو تو گھر میں کوئی اللہ نے اولاد دی اس خوشی میں مجلس کروائے، کوئی نظر کی نیا گھر لیا اس میں ذکر اہل بیت کروائے. مطلب یہ جب تک زندہ رہتا ہے ذکر اہل بیت کرتا ہے، جب دنیا سے جاتا بھی ہے تو مجلس ترحیم کرا کے ہی چلا جاتا ہے. کس قوم میں اتنے لیکچر ہوتے ہیں؟ قبلہ ہم تو انتظار کرتے ہیں جمعے میں اگر ہمیں مل جائیں تو 4 ہم نصیحت کی باتیں کریں. آپ کی نسلیں تو ہر جگہ آپ کے پاس کیا ہیں؟ اویلیبل ہیں. تو کل حسین امت کے لیے نعمت تھے، آج حسین کی مجلس امت کے لیے نعمت ہے. دوسرا جملہ سنیے کہ کل ابا عبداللہ الحسین نے اسلام بچایا. کہ اگر امام حسین نہ ہوتے یا آج دینی غیرت جو معاشرے میں پائی جاتی وہ نہ ہوتی. اور آج اگر اسلام کی عزت کو کوئی بچا رہا ہے تو وہ فرش عزا پہ بیٹھنے والے بچا رہے ہیں. 40 سے زیادہ مسلمان ملک ہیں. میں نے کہا بہادر لیڈر کیوں پیدا نہ کر سکے؟ وزیر ہیں، وزیر اعظم ہیں، بادشاہت ہیں، میزائلیں ہیں، گولیاں ہیں، بندوقیں ہیں، جرت نہیں ہے کہ گولی چلائیں. جرت نہیں ہے کہ ایک میزائل چلائیں. 40 سے زیادہ مسلم ملک، امت بہادر ہے، مسلمان بہادر ہے. میں لیڈرز کی بات کر رہا ہوں. 40 سے زیادہ مسلمان ملک، ایک بھی ملک نہیں ہے جو بہادر لیڈر پیدا کر سکے، جو اسلام کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے، جو وقت کے یزیدوں کو للکار سکے، جو وقت کے ظالموں کو للکار سکے. کہ 60,000 سے زیادہ مسلمان فلسطین میں ابھی تک مارے جا چکے. پہلے گولیوں سے مر رہے تھے، بموں سے، اب بھوک سے مر رہے ہیں. کہ ان کے جسموں کو دیکھ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہی حالت ہے جو افریقہ میں ہم سنتے تھے کہ لوگ بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں. آج امت کے بچے، امت کی بچیاں بھوک کی وجہ سے مر رہی ہیں. 40 سے زیادہ مسلمان ملک بہادر لیڈر نہ پیدا کر سکے. اب ان 40 ملکوں میں ایک آدھا ملک ہے جو علی کا ماننے والا ہے.